بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم انشاءاللہ تجارت کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ تجارت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، اللہ نے اس بارے میں ہمیں کیا کیا کرنے کے لیے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے متعلق ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھائی اور بتائی ہے، تجارت کے آداب کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے تجارت کرنی چاہیے کہ ہماری تجارت روز بروز ترقی کرے اور دنیا اور آخرت میں ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کیسے ہم تجارت کریں کہ ہماری زندگی بھی بہترین طریقے سے گزر جائے اور ہمارا حقیقی رب، ہمارا حقیقی مولا بھی اس مبارک عمل کے ذریعے سے راضی ہو جائے. سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انسانوں کو عطا کیا گیا ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں ہر انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے، ہر انسان کے قدم قدم پر بہترین رہبری کرتا ہے. اسلام کا جو نظام ہے وہ دو چیزوں پر قائم ہے: قرآن اور حدیث. جو باتیں اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر سمجھائی یا بتائی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہمیں باتیں بتائی اور سمجھائی، ان باتوں پر عمل کرنے میں ہم سب کی خیر ہے اور انہی باتوں کے اندر اللہ نے ہم سب کی ہدایت رکھی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ تجارت اسلام کی نظر میں کیسا عمل ہے، اس پر کیا فضیلت ہے. دین اسلام میں تجارت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور یہ بڑا مبارک عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کا ذریعہ معاش وہ خود ان کے ہاتھ کی کمائی ہوتی تھی. خود سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور آپ کے اصحاب حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تجارت کیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. علماء نے فرمایا کہ یہاں فضل سے مراد تجارت ہے، یعنی پیشہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو آسان بناتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنا رزق تلاش کرتا ہے. احادیث کے اندر اس کی کیا فضیلت آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ میں کس چیز کے ذریعے سے اپنا رزق تلاش کروں، یعنی اپنا معاش کس چیز کو بناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو اپنا ذریعہ معاش بناؤ، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی تلاش کرو، اپنی خود کی کمائی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ڈھونڈو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر لوگ ہیں، دیانت دار، سچے، امین، ان کا حشر روز قیامت شہداء کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ کتنی بڑی حدیث ہے اور کتنی مبارک حدیث ہے ان حضرات کے لیے جو تجارت کرتے ہیں، جو اپنی تجارت کے معاملات کے اندر سچے ہوتے ہیں، جو پوری دیانت داری سے کام لیتے ہیں، جو خیانت سے کام نہیں کرتے، دھوکے بازی سے کام نہیں کرتے، دجل، فریب اور جھوٹ سے کام نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تاجر روز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھے گا. شہداء یعنی جن کے بارے میں بہت حدیثوں کے اندر بارہا بتایا گیا کہ وہ جنتی ہے،
جو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، آج ہمیں بات اس پر کرنی ہے کہ تجارت ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ بہرحال اس فضیلت کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ سچا جو تاجر ہوگا وہ روز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تجارت کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ ہمیں سب سے تجارت کرنے سے پہلے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تجارت کرنے سے پہلے اپنے مزاج کے اندر ذرا سی تبدیلی لانی ہے۔ ہمارا جو بیہیویئر ہونا چاہیے، ہمارا جو مزاج ہونا چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی سے بات کریں، وہ کسٹمر سے جب ہم آپس میں خرید و فروخت کے بارے میں بات کریں تو ہمارے مزاج سے پوری نرمی جھلکنی چاہیے۔ ہم اس سے بات کریں، پورے بلند اخلاق کا مظاہرہ کرے، بلند کردار کا مظاہرہ کرے اور اس سے نرمی سے گفتگو کرے۔ جب ہم تجارت شروع کریں تو تجارت شروع کرنے سے پہلے تجارت کے جو احکامات ہیں، جو تجارت کے مسائل ہیں، ان کو اپنے علماء سے ضرور سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی ایسے شخص کو تجارت کی اجازت نہیں ہوتی تھی جو احکام سے اور مسائل سے اور شریعت سے ناواقف ہو، یعنی ان چیزوں کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ ایسے شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ باقاعدہ آپ بازاروں کے اندر جاتے، جو ایسا آدمی نظر آتا کہ جس کو تجارت کے مسائل معلوم نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوڑے لگاتے کہ تم نے بغیر جانے تجارت کیوں شروع کی۔ تو پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مزاج کے اندر نرمی لانی ہے۔ دوسری چیز تجارت کے مسائل کو سیکھ کر ہی تجارت شروع کرنی ہے۔ زیادہ اس کے مسائل نہیں ہے، اگر ہم کسی عالم کے پاس چند روز بھی گزار دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں تجارت کے احکامات اور تجارت کے مسائل بہت جلد معلوم ہو جائیں گے۔ لیکن اتنے بھی کم نہیں ہے کہ آدمی نہ سیکھ کر تجارت شروع کر دے اور یہ سمجھ لے کہ یہ تجارت میری نجات کرائے گی، مغفرت کرائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ اللہ اس پر اپنا فضل فرما دے۔ تیسری چیز جس بات کا ہمیں خیال کرنا ہے تجارت کے اندر، جب ہم تجارت شروع کر رہے ہو تو ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ اپنی نیت، پہلی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں یہ جو تجارت کرنے جا رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے حلال روزی تلاش کرنی ہے۔ دوسری اس کے اندر یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتا ہوں، ان کو حلال کھلانا چاہتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں دین کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اے اللہ، میں اس کے ذریعے سے اپنے غریب بھائیوں کا بھی خیال کرنا چاہتا ہوں، اور اے اللہ، میں تجارت اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ تاکہ مجھے لوگوں کے سامنے دست دراز نہ کرنا پڑے، لوگوں کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، بھیک مانگنی نہ پڑے، کیونکہ یہ چیز آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو تجارت کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کرے، روزانہ یہ نیت کر لیا کرے کہ اے اللہ، اس کے ذریعے سے مجھے آپ کی قربت بھی حاصل کرنی ہے اور خود کو اور اپنے بچوں کو حلال روزی پر لانا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے غریب بھائیوں کی اور دین کی خدمت بھی کرنی ہے۔ چوتھی چیز، تجارت کے اندر ہمیں ایک چیز خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تجارت صبح کریں۔ صبح میں اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ آج ہم چونکہ غیروں کے راستے پر چل رہے ہیں، مسلمان آج غیروں کی تہذیب کو اختیار کر چکے ہیں، اس لیے ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اور آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین نے ہماری اس معاملے میں کیا تربیت کی ہے، ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تجارت صبح صبح ہونی چاہیے، کیونکہ صبح جو دن کا ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ، میری امت کے دن کے ابتدائی حصے میں خوب برکت عطا فرما۔ لیکن ہم تجارت پر اس وقت جا رہے ہوتے ہیں جس وقت
بہت اچھے سے سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کا وقت سونے میں نہ گزارے، فجر کی نماز کے فوراً بعد اللہ سے دعا کرے، نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب تجارت کی طرف چلے تو یہ تمام چیزیں اختیار کرتے ہوئے چلے کہ جلدی سے مجھے اپنی تجارت پر بیٹھ جانا ہے، دکان وغیرہ کھول لینی ہے۔ اس کے بعد اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دنیا کے بازار پر آخرت کے بازار کو ترجیح دے۔ یعنی چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب ہم اپنے کسی کاروبار پر بیٹھے، دکان پر بیٹھے یا کسی منڈی وغیرہ میں جا کر جب ہم کام کرنے لگ جائے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ میں اس دنیا کے بازار پر آخرت کے بازار کو ترجیح دوں گا۔ یعنی وہاں اپنے ہر عمل کے اندر اللہ سے ڈرتے رہے۔ جب ہم تجارت پر بیٹھے، دکان پر بیٹھے تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرے، اپنی زبان پر ذکر ضرور لائے، اپنی زبان کو گالیوں سے، فحش باتوں سے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے، لعن طعن کرنے سے بچائے، ورنہ یہ چیزیں آپ کی تجارت کو کھا جائے گی اور جس سے آپ کی تجارت میں گھاٹا ضرور ہوگا۔ وہاں یہ کرنا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے ضرور جائے اور قرآن وغیرہ کی تلاوت خود سے کرے، دوسروں سے بے شک کروا لے، حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ خود آدمی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز جس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کسٹمر کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، اور جس کے ساتھ ہم بیع و شراء کر رہے ہیں یعنی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اگر ہم کسی چیز پر راضی ہو جائے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کوئی چیز بیچ دی، بیچنے کے بعد بعض دفعہ دکان والے کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیز میں نے ذرا سستے داموں میں بیچ دی، جس سے اس کا دل دکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے کسٹمر سے جا کر بات کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں نے آپ کو گھاٹے پر بیچ دی، مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے، یا تو آپ میری چیز واپس کر دیجئے یا پھر اس کی قیمت کو آپس کی رضامندی سے بڑھا دیجئے۔ تو اگر یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز واپس کرے، بلکہ یہاں پر رضامندی آپس کی طے ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں نے یہ چیز جو تمہیں بیچی ہے اس کو مجھے واپس کر دو، اس کی مرضی ہے وہ واپس کرے یا نہ کرے، وہ واپس کرنے کا بالکل بھی ضروری، اس کے لیے واپس کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ واپس کر دے گا، اس کا خیال رکھ لے گا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے جو خریدنے والا ہے، اگر کبھی اس کے ساتھ یہ معاملہ آئے کہ بھائی گھر جانے کے بعد اس کو وہ چیز پسند نہ آئی ہو، پھر اگر وہ واپس کرنا چاہے تو دکان والوں کو چاہیے کہ وہ چیز واپس کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا مبارک عمل قرار دیا ہے اور اس پر بڑی فضیلتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ چھٹی چیز ہمیں جس بات کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دھوکے بازی سے کام نہ لیں، اپنے کام کے اندر خیانت نہ کریں، دجل سے کام نہ لیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو زیادہ منافع پر کوئی چیز نہ بیچیں۔ اگرچہ منافع کو شریعت نے متعین نہیں کیا، لیکن اتنا زیادہ کسی سے منافع لینا کہ اگر اس کو اس بات کا علم ہو کہ یہ چیز فلاں جگہ اتنی قیمت کی ہے، پھر اسے اس بات کا احساس ہو، اس کا دل مغموم ہو، تو ایسے منافع سے بچنا چاہیے، کم منافع لینا چاہیے۔ کم منافع کے اندر اللہ نے بے شک برکت رکھی ہے، تو کم منافع لے، جھوٹ سے کام نہ لے۔ اگر کوئی جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو ضرور ظاہر کرے۔ یہ تمام باتیں تھیں، اگر ان کو اپنی زندگی میں لے کر آ گئے، یہ چند اصول ہے اور ان کی بنیادیں، یعنی امانت سے کام لینا ہے، خیانت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کے ساتھ کام کرنا ہے، دجل اور فریب، دھوکہ نہیں دینا ہے، اگر کوئی عیب ہو تو اس کو ضرور ظاہر کرنا ہے، آپس کی رضامندی سے ہی کوئی معاملہ طے کرنا ہے۔ یہ اس کے فضائل تھے اور آداب تھے،
اور چند اصول اگر ہم انشاءاللہ ان کو بنیاد بنا کر اپنی تجارت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تجارت روز بروز ترقی کرے گی۔ انسان اس بات کی شکایت کرتا ہے، دکان پر بیٹھ رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی میرا کاروبار ترقی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں ترقی نہیں کر رہا ہے؟ جھوٹ میں بول رہا ہوں، خیانت سے میں کام کر رہا ہوں، تجربے سے میں کام کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ زیادتی میں کر رہا ہوں، نماز میں چھوڑ رہا ہوں، قرآن کریم کبھی میں نہیں پڑھتا، تو پھر تجارت میں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو اسی راستے سے آئے گی جس راستے کے بارے میں اللہ نے اور نبی نے ہماری رہبری کی ہے، یعنی اپنی دکان کے اندر قرآن پڑھو، نماز کا وقت ہو جائے پھر کوئی پرواہ نہ کرو، سب سے پہلے نماز پڑھو، کیونکہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا حشر روز قیامت کیا ہونے والا ہے۔ تو آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ دیکھو، تجارت کو اسلام نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اور تجارت کے پیشے کو اسلام نے سب سے اوپر رکھا ہے، ملازمت کو سب سے بعد میں اور تجارت کو سب سے پہلے، یعنی جو انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے جو چیز کماتا ہے اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے سب سے اوپر رکھا ہے اور اس میں سب سے زیادہ برکت رکھی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کے سب تجارت کیا کرتے تھے، اور اسلام کا مزاج ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کا مزاج ہی یہی تھا کہ مسلمان شروع زمانے کے اندر سب کے سب تجارت ہی کو پسند کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ ملازمت کو تجارت پر ترجیح دینے لگے ہیں، جبکہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی ہی کمائی کیوں نہ ہو، اگر تجارت کے ذریعے سے آئے گی وہ تجارت اللہ کی نظر میں محبوب ہوگی بالمقابل ملازمت کے۔ اگرچہ ملازمت وغیرہ کے اندر بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہاں پسند اور ناپسند کی بات چل رہی ہے۔ پسندیدہ پیشہ، محبوب پیشہ، افضل پیشہ وہ تجارت کا پیشہ ہے۔ میں نے بتایا کہ تاجر روز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، لیکن تاجر کے اندر یہ صفات ہونی ضروری ہے، سچا ہو، امانت دار ہو، خیانت سے کام نہ لیتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی اس وقت تجارت کے پیشے سے وابستہ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ یہ تمام باتیں ان تک بھی ضرور پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.